صحیح، ہاں صحیح۔ اچھا بغی صاحب، ہم تھوڑا آگے بڑھیں گے۔ میں تو آپ سے یہ سوال کرنا بھی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ بات اس پر ہو رہی تھی تو میں نے کہا میں آپ کا ٹیک لے لوں۔ ہم آپ سے بھارتی آرمی چیف کے بیان کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اچانک کیا مروڑ اٹھا ہے؟ کیونکہ بھارتی آرمی چیف یا اس سے پہلے جو ہے وہ نریندر مودی کی طرف سے جو ہے وہ بیانات آتے رہتے ہیں، لیکن ایک مکمل خاموشی کے بعد بھارتی آرمی چیف کا یہ کہنا کہ جی ہم جغرافیے میں رہنا چاہتا ہے، اگر پاکستان تو اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ رہنا چاہتا ہے یا نہیں، اور تاریخ کا حصہ رہنا چاہتا ہے کہ نہیں، اور اس پر جو ہے پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ واقعی زبردست اس کا جواب دیا گیا ہے۔ تو یہ اچانک بھارتی آرمی چیف کا بیان کیا معاملہ ہے؟ یہ کیوں کر مروڑ اٹھ رہے ہیں؟ یہ صاحب اصل بات ہے، ٹائم بھی کریں، میں آپ کو مختصر بتا دوں، یہ مایوسی کا نتیجہ ہے۔ اچھا، انہوں نے تو کہا نا کہ ذہنی تناؤ ہے، لیکن مایوسی کا نتیجہ ہے، کیونکہ یادگار سال ہم منا رہے ہمارے حق کا، تو اس سے وہ چیز تو ہضم نہیں ہوتی ہماری شہرت۔ پھر وہاں پہ جو ہے نا، وہاں سے ایران کے فارن منسٹر کا بیان تھا کہ پاکستان کا جو رول بڑا اہم رہا ہے اس میں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ پوری دنیا میں ہماری پذیرائی ہو رہی ہے نا ڈپلومیٹک کوششوں کی اس خطے میں، تو یہ اس کا ایک چیز تو ہے، اور نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مطلب ایک مودی خود تو کچھ کر نہیں سکتا، اس نے ٹھیکیدار کا مال جو ہے نا میدان میں پھینک دیا کہ اور مولانا آپ ایسے کچھ بیانات سے سر آپ کو بدنامی کے داغ مارے کر حق کے داغ نہیں دھو سکتے، جتنی مرضی آپ بیان دے دیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے، آپ کس طرح کیا نیریٹو بنائیں گے، پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے، دیکھیے سر، تاریخ اور جغرافیہ، ہم نے جغرافیہ کا فیصلہ تو ہم نے جو ہے 23 مارچ 1940 کو کیا تھا کہ ہم نے پاکستان بنانا ہے، اور وہ ہو گیا، ہم نے پاکستان بنا دیا۔ ہم یہاں یہ کوئی محلے کرائے کا مکان نہیں ہے کہ ہم جا کر کے کسی اور جگہ لیں گے۔ پاکستان ایک حقیقت ہے، پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے، پاکستان وائس آف مسلم امہ ہے، پاکستان ریجنل سیکورٹی کا وائس ہے، یہاں پہ پاکستان کا بین الاقوامی طور پہ ایک رول ہے۔ امن کے حوالے سے بھی دیکھیں تو ہم نے امر میں بھی کردار کیا ہے، ادا کیا، اور ہم نے جو ہے بین الاقوامی فورسز میں اپنا رول ادا کیا ہے۔ اگر آپ دہشت گردی کے حوالے دیکھیں، ہم نے 80,000 قربانیاں دی ہیں بین الاقوامی سطح پہ جو ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارا کردار ہے۔ ہم نے جو ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے نا اس میں بھی خون سے اپنی تاریخ لکھی ہے، اور کیا جو ہے نا جو کنونشن ہمارا ہے مشرقی سر، اس میں بھی ہم نے جناب اپنی خون سے اپنی تاریخ لکھی ہے۔ ہم نے سندور سے اپنی تاریخ نہیں لکھی ہے کہ ہم نے سندور استعمال کر کے تاریخ بنیان المرصوص بن کر کے لکھی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ تاریخ کی بات کرتے ہیں، جی تاریخ تو مورخ لکھ رہا ہے، مورخ کو آمنا نہیں کر سکتے۔ جب آپ نے جرحیت کی تو ہم نے آپ کو سیف اینڈ ساؤنڈ جناب ابھینندن دے دیا تھا، تاریخ نے لکھا ہے، مورخ نے لکھا ہے۔ جب آپ نے جرحیت کر دی تو ہمارے شہیدوں نے آپ کے جہاز گرا دیے تھے، آپ مانے یا نہ مانے، آپ نہ مانی، لیکن 71 بار تو ٹرمپ کہہ چکا ہے، وہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ مورخ لکھ رہا ہے، مورخ لکھ رہا ہے 71 بار، تو یہ بھی لکھ رہا ہے کہ اس نے ٹرمپ نے کہہ دیا ہے۔ دیکھیے آپ اپنی فکر کریں، آپ کو اگر فکر ہے ملک کے اندر، آپ چاہتے ہیں کہ آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں آرمی چیف وہاں کے، تو آپ پہلے تو آپ خود متنازع ہیں، تو آپ اگر سیاست کرنا چاہتے ہیں ملک پہ دھیان دیں، وہاں کے عوام پہ آپ دھیان دے دیں۔ وہاں پہ جناب آپ کا اتنی بڑی آبادی ہے، اس میں سے 25 کے قریب 15 سے 25 کے درمیان علیحدگی پسند تحریکیں چل رہی ہے، آپ اس پہ دھیان دے دیں بس۔ آپ وہاں پہ کشمیر میں کیا کچھ کر رہے ہیں اس میں آپ دھیان، ناگالینڈ میں آپ کیا کچھ کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ نے ظلم و ستم، وہاں پہ یہاں پہ جرحیت کیا، جرحیت کا جو آپ کو یہاں سے ملا ہے، پھر آپ وہاں کے عوام پہ دھیان دے دیں۔ وہاں پہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں WHO جو دوسرے جو ہے نا ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ ہے، وہاں پہ 15 کروڑ لوگوں کو تو بیت الخلا کی سہولت ہی نہیں ہے، وہ جو ہے نا اوپن فیلڈ یا ریلوے ٹریک کو یوز کرتے ہیں۔ بھائی اس کو بنائے، اس سے اگر آپ کو اتنا شوق ہے سیاست کا اور اتنے جو نیشنلسٹ بنتے ہیں، آپ اپنے ڈومین میں رہے اگر بنتے ہیں، تو پھر ان کے لیے آپ بیت الخلا بنائیں، بے شک ہم آپ کو چندہ کر کے دے دیں گے، آپ اعلان کریں۔ جی بہت